السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور 3-4 بڑی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ لاہور کے 2 ہوٹلز ہیں جہاں پر ایم پی ایز کو رکھا گیا ہے. خرچہ کتنا آ رہا ہے، کس کس نے کتنا مال بنایا، تفصیلات آئی ہیں، اور ان ہوٹل کے کمروں میں ہو کیا رہا ہے، کس طریقے سے ان ممبران کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پرسکون رہیں، خوش رہیں، اور ان کی خواہش ہو کہ وہ ان کمروں میں زیادہ ٹائم رہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ ابھی اسلام آباد میں اس وقت اپوزیشن کلیم کر رہی ہے کہ میٹنگز کا سلسلہ چل رہا ہے، اہم میٹنگ ہو رہی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی. کس شخصیت سے ہو رہی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، صبح تک یہ میٹنگ چلے گی. اور تیسرا، سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانے کی جو کوششیں ہیں، ان کی ولیفیکیشن کیمپین، ججز کو بدنام کرنے کی کوشش، وہ پورا اپنا عروج پر ہے ساری. وہ بھی اس کا بھی تانا بانا کیا ہے، مقصد کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. گورنمنٹ بھی ایک سرپرائز دینے کا سوچ رہی ہے کل، اور عدالت میں ہوگا وہ سرپرائز. کیا ہوگا سرپرائز، اس کی بھی کچھ ہمیں تھوڑی تفصیلات ملی ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. اور لاہور میں فلیٹیز ہوٹل کا وزیر اعلیٰ کون بنا ہے؟ مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا بڑا زبردست، جس میں انہوں نے فلیٹیز ہوٹل کا وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی ہے حمزہ شہباز کو، اور کہا ہے کہ ٹانٹ کیا انہوں نے بیسیکلی کہ کیونکہ اسمبلی میں تو اجلاس نہیں ہونے دیا پرویز الہی صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر سے سارے اختیارات چھین کے وہاں پر دفعہ 144 لگوا دی، رینجرز آ گئے، اور جو حمزہ شہباز یا شہباز شریف یا مریم نواز کرنا چاہ رہے تھے وہاں پر ان کو وہ نہیں کرنے دیا. اور فلیٹیز ہوٹل میں جو مریم نواز صاحبہ کے سمدی کا ہوٹل ہے میاں منیر کا، جو پرویز مشرف کے بھی بڑے ساتھی تھے، اور بڑا انہوں نے سستے داموں یہ فلیٹیز ہوٹل لیز پر لیا تھا ان سے، وہاں پر انہوں نے ایک اسمبلی کا اپنا خود ساختہ اجلاس کر کے تو جو حمزہ شہباز ہیں ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا، جس کی نہ کوئی آئینی حیثیت ہے نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، کیونکہ اجلاس جو ہے وہ تو ہوگا گزٹ اس کے اسمبلی نوٹیفیکیشن کے مطابق، تو وہ 16 تاریخ کو ہونا ہے، اور اسمبلی میں یہ اجلاس ہوا نہیں، اور جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان سے سارے اختیارات اسپیکر صاحب نے واپس لے لیے تھے، تو وہ اجلاس جو ہیں وہ بنا ہی نہیں سکتے تھے، پریزائڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. لیکن آج چودھری پرویز الہی نے ایک ثبوت دیا ہے کہ وہ بھی خان کی طرح ایک دلیر آدمی ہے، اور اگر کسی دھڑے کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کیا ہوگا. اور آج انہوں نے وہ ناکو چنے چنوا دیے ہیں وہاں پر حمزہ شہباز کے اور مریم نواز کے اور شہباز شریف کے، رانا سنالا، جو بھی یہ کھڑپینچ ہیں اپوزیشن کے، وہ سارے کے سارے وہاں پر کھڑے دیکھتے رہ گئے، اور پرویز الہی نے کسی کو میلہ لوٹنے نہیں دیا. اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ ایک غلط بیانی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی یقین دہانی کرائی تھی، ڈیٹ دی تھی کہ آج اجلاس ہوگا. انہوں نے کہا قطعی ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی، میں ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس آپ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے جو چل رہا ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں خرچہ. دیکھیں 130 کمرے اواری ہوٹل میں لیے گئے ہیں، اور تقریباً 100 کمرے جو ہیں گلبرگ کے ایک ہوٹل میں لیے گئے ہیں. اور اواری کا جو ایک کمرہ ہے وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار میں ہے، 130 کمرے ہیں. اور یہ پچھلے 10 دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اگلے 10 دن رہنا ہے. اور جو گلبرگ کا ہوٹل ہے وہاں بھی پرائس اتنی ہے، تو یہ کروڑوں میں یہ بات چلی گئی ہے، یہ تقریباً 25-30 کروڑ روپے تو یہ ہو گئے. اچھا، اب پیسے دیے گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مبینہ طور پر ایک ایم پی اے کو 12.5 13 15 کروڑ روپے تک دیے گئے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 30-35 ایم پی ایز ہیں، تو یہ اربوں میں چلی گئی ہے بات. اور یہ پیسے جو ہیں یہ وہی پیسے ہیں جو باہر سے آئے. پہلی میں آپ کو ایک رپورٹ کر چکا ہوں کہ 25 کروڑ ڈالر آئے تھے، اب ایک اور ٹرینچ آئی ہے، اور یہ بانٹا جا رہا ہے. پیغام یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی کمزور نہیں پڑنا، پیسے کے معاملے پر خاموش نہیں ہونا، پیسہ جتنا چاہے آپ کو ملے گا، ہر قیمت پر عمران کو ہٹانا ہے، یہ ہے ایجنڈا. اچھا، پھر ان ہوٹلوں میں جو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شام کے وقت بڑی آمد و رفت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، خواتین کی آمد و رفت ہوٹل میں بہت بڑھ جاتی ہے.
اس کے علاوہ جو مشروب ہیں، مشروب مغرب، وہ بڑی بہت زیادہ تعداد میں، بڑی مقدار میں وہ ہیں، اور عمومی طور پر یہ جو منورٹی کے لوگ ہیں ان کے پاس لائسنس ہوتے ہیں۔ ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ریگولر مشروب مغرب سے شغل کرنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے اس کی لاہور میں کمی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ سارے کا سارا جو مال ہے وہ ادھر آ گیا ہے۔ یہاں پر صرف یہ لوگ نہیں لے رہے اس کو، مشروب کو، جو وہاں پر ہیں ان کے مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ مہمان بھی سب جو ہے اس وقت اسی مال پر ہے جو مال باہر سے آ رہا ہے، اور رقم جو ہے وہ لٹائی جا رہی ہے، اور اتنی رقم کا مقابلہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں لاہور میں، یہاں اسلام آباد میں اس وقت اپوزیشن کے جو انتہائی قریبی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت سے آپ پارہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی اور شہباز شریف کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے ابھی اس لیے ہو رہی ہے کہ لیٹ نائٹ اپوزیشن کا اجلاس ہے، تو اس وقت دھمکیاں اور ترلے دونوں پروگرام چل رہے ہیں۔ ایک لیڈر جا کے دھمکی دیتا ہے اپوزیشن کا، دوسرا جا کے ترلے کرتا ہے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ خدا کے لیے سپریم کورٹ سے فیصلہ دلوائیں، اسپیکر کی رولنگ ختم ہو، اور اس میں یہ کہا جائے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے غداری کا، کیونکہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہماری تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، ہمیں تو کوئی ووٹ ہی نہیں دے گا۔ تو آپ یہ بیان دیں سیدھا کھل کر کہ ہمارے پاس کوئی کسی طرح کا مواد نہیں ہے، اور ہم کسی طرح سے بھی جو سیکیورٹی کمیٹی میں جو اس کا جو اعلامیہ ہے اس کے اس کنٹینٹ سے ہم متفق نہیں ہیں۔ یہ بڑی ان کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، ایک لیڈر جا کے ترلا کرتا ہے، دوسرا جا کے دھمکی دیتا ہے، لیکن ابھی ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ وہاں سے نہ آئی، اور سپریم کورٹ کے ججز کو یہ ان کا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اگر وہاں سے میسیجنگ نہیں ہوئی تو پھر جو رات کو آج صبح یعنی جو بیان جاری ہوگا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے وہ سخت بیان ہوگا، اور اس میں ان کو لتاڑا جائے گا، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے جرنیلوں کو، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے خلاف جو کیمپین ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے، اور مدعا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ فوری طور پر اس رولنگ کو ختم کریں، اور یہ اس میں لکھیں اپنی ججمنٹ میں کہ جو ان کانسٹیٹیوشنل یہ اس وقت ہے اس لیے ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ ہے ہی نہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اپوزیشن کے لوگ غدار ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اپوزیشن الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں، ان کو یہ فیئر ہے کہ ہماری ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان جو پہلے کہتے تھے فوراً الیکشن ہو، ایم کیو ایم والے جو کہتے تھے فوراً الیکشن ہو، وہ گھبرا گئے ہیں، وہ پارٹی کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی فوری طور پر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے حق میں کوئی بیان نہیں دیتی، یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے حق میں بیان نہیں دیتی، تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم عمران خان کو الیکشن ہرا سکیں۔ اب دوسرا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل سرپرائز ہوگا، کل جو سارے منٹس ہیں، ساری جو انفارمیشن ہے، اسپیکر کے وکیل، ڈپٹی اسپیکر کے وکیل اور اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ عدالت کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور عدالت سے یہ کہنے جا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ یہ جو مراسلہ ہے یا یہ جو وہاں سے کیبل آیا ہے، جو تھریٹ آیا، اگر اس کو آپ ہٹا دیں گے اس سے، تو پھر تو یہ آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ یہ جو رولنگ ہے یہ اسپیشل رولنگ ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری رولنگ ہے، اور یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اس بات کا شبہ پیدا ہو گیا تھا، رولنگ میں یہ بات ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی بیرونی طاقت پاکستان میں اقتدار کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے جیسے میرے پاس انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔